الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ و دوستو، نوجوان عزیز ساتھیوں، اللہ کے پیارے بندو، اللہ کا کروڑ احسان ہم اور آپ پر ہوا ہے کہ اس اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس جمعے کی 2 رکعت فرض نماز بجماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ محترم بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اللہ کی کروڑوں نعمتوں سے نوازا ہے، بے شمار نعمت، جس نعمت کا ہم نہ گنتی کر سکتے ہیں، نہ جس نعمت کی ہمارا دماغ سوچ سکتا ہے، نہ ہم اپنی زبان سے اللہ کی نعمت کی تعریف کے لائق ہیں۔ اللہ نے بے شمار نعمت عطا فرمایا۔ ایسا کوئی مخلوق اسباب نہیں ہے جو انسان جس سے فائدہ حاصل نہ کرتا ہو۔ اللہ نے قرآن عظیم میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ انسانوں میں عقل دیا، گیان دیا، بدھی دیا، سوچ دیا، وچار دھارا کرنے کی اللہ نے عقل عطا فرمائی، خراب اور اچھا کا تمیز سکھلایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ زمانہ آتا گیا، اللہ نے نبیوں کو بھیجتے گئے، امت کا اصلاح کیا ہے، بندہ کا اصلاح کرنے کے لیے، اپنے قوم کے زمانے کے ماننے والوں کا اصلاح کرنے کے لیے زمانہ آیا، آدم کا زمانہ آیا تو اللہ نے نبوت دے کر آدم کو لوگوں کے دنیا میں بھیجا۔ اے آدم جاؤ، دنیا کے لوگوں کو سمجھاؤ، تمہارے اولادوں کو سمجھاؤ، تمہارے ماننے والوں کو سمجھاؤ، میرے بنایا ہوا انسان کو سمجھاؤ کہ وہ صرف مجھے مانے، میری عبادت کرے، میرا حکم کا غلامی کرے، تجھے اپنا نبی مان لے، تجھے میرا پیغمبر مان لے، تجھے میرا نبی مان لے، بس اس کا تم دعوت دو، لوگوں کو سمجھاؤ۔ جتنی میری نعمتیں ہیں یہ ساری نعمت میں نے انسانوں کے لیے دنیا میں بنا کر بھیجا ہے، ان نعمتوں کا وہ پورا مزہ لے، پورا اس سے فائدہ لٹے، پھر اللہ فرماتے ہیں میرا شکریہ بھی ادا کرے، کیونکہ ان نعمتوں کا مالک میں ہوں، ان نعمتوں کا بنانے والا میں ہوں، ان نعمتوں کو دینے والا میں ہوں، اس نعمت کا بھیجنے والا میں ہوں، میری شکریہ ادا کرے۔ اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ فرماتا ہے ساری دنیا کی نعمت تم اس کا مزہ لے لو، ان سے فائدہ لوٹ لو، تمہارے اعضاء میں جو میں نے نعمت عطا فرمائی ساری دنیا کی نعمت کو ایک طرف چھوڑ دے، تیری بدن تیری اعضاء جواہر میں نے جو نعمت کو دے دیا ہے، اس نعمت کا ایک قطرہ تو جھٹلا نہیں سکتا۔
اور لوگوں اللہ فرماتا ہے اور لوگوں یہ انسان بنانا، یہ تجھے ماں کے پیٹ کے اندر ہاتھ دینا، یہ میری با کمال ہے، میری کمالات ہے، میری قدرت ہے، میری طاقت ہے۔ اس ہاتھ کو اگر لنگڑا کر دیتا، اس ہاتھ کو اگر لولا بنا دیتا، ساری دنیا کی ڈاکٹر مل کر اس ہاتھ کو دوبارہ بنا دے، کوئی نہیں بنا سکتا۔ اللہ نے ہاتھ اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، اللہ نے ہماری پاؤں کو نعمت سے نوازا ہے، اللہ نے زبان کو نعمت سے نوازا ہے، اللہ نے کان کو نعمت سے نوازا ہے۔ کان کا جو بہرا ہوتا ہے، کان میں بیچارہ سنائی نہیں دیتی، جاؤ ان سے پوچھ لو تمہیں کان نہیں ہے تو تمہیں کتنا تکلیف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کاش مجھے کان نہیں ہے، اس لیے تکلیف تو بہت ہے۔ لوگ میرے پیٹھ پیچھے گالیاں بکتے ہیں، میرا مذاق اڑاتا ہے اور مجھے کیا ہے مذاقتاً سمجھتا ہے، میرا برا بھلا کہتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بولا ہی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، زمانہ آتا گیا، زمانے میں انبیاء کو اللہ بھیجتے رہے، وہ کیا ہے اپنے بندوں کا اصلاح کرنے کے لیے، وہ اپنے برائیوں سے بچ جائے، وہ اپنے خرابیوں سے بچ جائے، گناہوں سے بچ جائے، زنا سے بچ جائے، وہ چغلی سے بچ جائے، غیبت سے بچ جائے، خون خرابہ سے بچ جائے، دنیا کی تمام فتنین سے بچ جائے۔ اللہ نے حضرت آدم کو بھیجا، سوالات انبیاء کو بھیجا، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور فرمایا میں اپنے امتوں سے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ امتوں تم اپنے گناہوں سے بچ جاؤ، ورنہ تمہاری زندگی میں ایک دن آئے گا کہ موت سے پہلے تمہیں بغیر کلمہ سے اٹھایا جائے گا اور اللہ کے یہاں پر پیش کیا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا میں نے نبیوں کو بھیجا، میں نے رسولوں کو بھیجا، میں نے کتاب بھیجا، میں نے آسمانی کتاب بھیجا، میں نے صحابہ کو بھیجا، میں نے تابعین کو بھیجا، میں نے تبع تابعین کو بھیجا، میں نے خلفائے راشدین کو بھیجا، میں نے ائمہ کو بھیجا، میں نے علماء کو بھیجا، میں نے حفاظ کو بھیجا، دین کا داعیوں کو بھیجا، دین کی محنت کرنے والوں کو بھیجا۔ کیا تمہارے تک اس آواز کو نہیں پہنچا کہ تیرا مالک میں ہوں، تیرا خالق میں ہوں، تیرا رزاق میں ہوں، تیرا پالنے والا میں ہوں اور تم مجھ سے ڈرتا نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے اتقوا ربکم، اے لوگو مجھ سے اتنا ڈرو، اتنا ڈرو، اتنا ڈرو کہ تجھے دنیا والا تجھ سے ڈرنا، تو دنیا والوں سے ڈرنا بھول جائے اور دنیا والا تیری قدموں کے قریب آ جائے، تجھے عزت کرنے والا بن جائے۔ اللہ اتنا ڈراتا ہے، بندہ ڈرنا ہو تو مجھ سے ڈر، سجدہ کرنا ہو تو مجھ سے کر، مانگنا ہو تو مجھ سے مانگ، عاجزی کرنا ہو تو میرے سامنے عاجزی کر اور تو مجھ سے محبت کر، میرے دین کے کام کو لے کر دنیا کے اندر سے آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں بے شمار نعمت دنیا میں عطا فرمایا، اس سے کئی گنا بے شمار نعمت میں نے جنت میں رکھا۔ جنت میں آئے گا، جنت کی نہر کا پانی پیے گا، جنت کی خوشبو استعمال کرے گا، جنت کا کھانا استعمال کرے گا، جنت کے بستر پہ سوئے گا، جہاں سوئے گا، جہاں کھائے گا ایک مرتبہ کھائے گا، دوبارہ بھوک کا کشش نہیں آئے گا۔ تیرا دل چاہے گا، جو چاہے گا، تجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی، دوسرے دل میں ارادہ کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں تیرے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ اللہ بے شمار نعمت دے رکھا ہے اس بندہ کو۔ اس بندے کے اندر ہمارے اور آپ کے اندر کمی ہے۔ دنیا کے اندر ہم نے دنیا کے فیشن میں مبتلا ہو گئے، دنیا کے رواج میں مبتلا ہو گئے، دنیا کے عاجز میں ہم نے اپنے گھٹنوں کو ٹھیک دیے، دنیا کے اندر حکومت کرنے والوں کے سامنے اپنے سر کو رگڑ دیے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج بھی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی بے شمار نعمت دے کر رکھا ہے۔ بندہ سے اعلان کرتا ہے کہ بندہ میری دی ہوئی نعمت کا تو شکریہ ادا کر، میری دی ہوئی نعمت کا استعمال کر۔ اور سب سے بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمایا ایمان سے، جو ہمیں آج مسجد تک لے کر پہنچایا ہے، چہرے پہ داڑھی آیا ہے،
کیا ہے؟ نمازی بنایا، مسجدوں میں آئے، مسجد میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پہنچے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے آئے۔ اللہ کی قسم اسی انسان، ہم جیسے انسان کو اللہ ایمان سے نہیں نوازتا، ایمان جیسا دولت، ایمان جیسا نعمت اللہ ہمیں نہیں دیتا، تو ہم کسی گرجا پہ جا کر وہاں گھنٹی بجانے والے بن جاتے، کسی مندر پہ جا کر ہم سجدہ کرنے والے بن جاتے، کسی غیر مذہبیت میں اللہ مجھے مبتلا کر دیتا۔ سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا وہ نعمت ایمان ہے، اور اس کے بعد ہمیں سب سے بڑی نعمت ملی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ شب معراج میں گئے، اللہ نے بلایا، آؤ میرے محبوب میرے سامنے آؤ، میں تمہیں امت کے لیے، تمہارے امت کے لیے، میرے بندوں کے لیے کچھ ہدیہ دینا چاہتا ہوں، کچھ تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہوا، حضرت جبریل آئے، براق لے کر آئے، فرمایا یا رسول اللہ، آپ کو اللہ کا دیدار کا، آپ کو اللہ نے دیدار کے لیے بلایا، آپ کو جانا پڑے گا، اللہ کچھ رکھا ہے جو آپ کو دینا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل تم کیوں نہیں لے کر آئے ہو؟ ارے تم تو پیغام لے کر آتے ہو، قرآن لے کر آئے ہو، روزہ لے کر آئے ہو، زکوٰۃ لے کر آئے ہو، دین لے کر آئے ہو، جہاد لے کر آئے ہو، اللہ کا حکم کو لے کر آئے ہو، پھر اللہ کیا ایسا تحفہ رکھا ہے جو دینا چاہتا ہے؟ مجھے جانا پڑے گا۔ حضرت جبریل نے فرمایا مجھے تو معلوم نہیں ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کے نبی گئے، فرمایا اے میرے نبی، آپ کے امت کو میں نے بے شمار نعمت عطا فرمایا دنیا کے اندر، وہ ان سے فائدہ لے، وہ ان سے مزہ لے، اپنا کام کو پورا کرے، لیکن اس نعمت کو لینے کا ذریعہ، بہترین ذریعہ میں تجھے دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ، تو نے تو قرآن بھیجا جبریل کے ذریعہ، تو نے تو نماز کو بھیجا جبریل، کیا ہے تو نے تو قرآن کو بھیجا جبریل کے ذریعہ، دین بھیجا جبریل کے ذریعہ، زکوٰۃ بھیجا جبریل کے ذریعہ، قربانی بھیجا جبریل کے ذریعہ، تیرا حکم بھیجا جبریل کے ذریعہ، آج یہ نماز جیسا تحفہ مجھے کیوں دیا؟ جبریل کے ہاتھ میں دے دیتا، جبریل پہنچا دیتا۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی نعمت ہے میرے نزدیک وہ نماز ہے، صلاۃ ہے، نماز ہے۔ میں اپنے بندہ کو میرے محبوب کے ذریعہ اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ اس نماز کا احترام، اس نماز کا آداب، اس نماز سے محبت کرنے والا میرا بندہ بن جائے، میرا بندہ تڑپ جائے، میرا بندہ عاجز ہو جائے اس نماز کے لیے۔ آج نمازوں سے آدمی دور ہے، آج میرے نوجوان نمازوں سے دور ہے، مسجدیں ویران ہے، مسجدیں خالی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اگر قبر میں آپ کو، ہم کو سلا دیا جائے، قبر تک پہنچا دیا جائے، اللہ کی قسم سب سے پہلے اگر کوئی نعمت کا اللہ حساب لے گا تو وہ سب سے پہلے اللہ نماز کا حساب لے گا۔ لاؤ نماز کا کاپی اٹھا کر لاؤ، میرے سامنے دکھاؤ اپنے زندگی میں آپ نے کتنی نماز پڑھی اور کتنی نماز کو آپ نے ضائع کیا۔ 24 گھنٹہ میں 5 وقت کا نماز، ایک ٹائم کا نماز، ایک وقت کا نماز کو اگر قضا کر دے، جان بوجھ کر قضا کر دے، چھوڑنا نہیں، بعد میں پھر پڑھ لے گا، قضا کر دے جان بوجھ کر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 2,88,000 سال آپ کو جہنم کا آگ میں، 2,88,00,000 برس جہنم کا آگ میں آپ کو پھینک دیا جائے گا جلنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس دنیا کے 1,000 دن قیامت کا ہوگا ایک دن، آپ حساب لگا نہیں پاؤ گے، کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا آپ کا۔ وہ جہنم کا آگ بتایا گیا، دنیا کے لوگوں نے سمجھا دنیا کی آگ کا کتنا ہے، تیز رفتاری، ایک گیس سلنڈر باسٹ ہو جائے یا ایک پیٹرول ٹینک باسٹ ہو جائے، اللہ کی قسم آپ اس کے قریب جا نہیں سکتے ہو، اس کی گرمی کی اتنی تیز رفتار رہتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کے آگ سے جہنم کا آگ 70 گنا زیادہ ہے۔ اور لوگوں اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو اس کو موت کے بعد اگر کسی کا موت ہو جائے، قبر میں اللہ زندہ کر دیتا اور دوبارہ اس کو
دنیا میں بھیج دیتا اور یہ کہہ دیتا کہ کیا مرنے کی مزہ تمہیں ملی، کیا قبر کا تمہیں مزہ ملا، کیا قبر کا حشر کا مزہ تمہیں مل گیا، تو وہ اعلان کرتا لوگوں کے سامنے، اے لوگوں اس دنیا بیکار ہے، اگر دنیا داری کرنا ہے تو دنیا چھوڑ کر اللہ کا دیوانہ بن جا، ورنہ جہنم کا آگ تجھے چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے جیسا کرنی ویسا بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، موت کے بعد تجھے پتہ چلے گا، اس سے پہلے تجھے پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں میرے عزیزوں، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے زندگی میں نماز کا استعمال اتنا کرو کہ نماز کے بغیر آپ کا زندگی گزارنا مشکل ہے۔ نمازی متقی تو وہ ہوتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے، وہ بغیر نماز کا اس کو نیند نہیں آتی۔ آدمی اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے میں بڑا ایمان والا ہوں، تو کیا کیسا ایمان والا ہے؟ تیرا نماز نہیں ہے تو ایمان والا دعویٰ کرتا ہے میں ایمان والا ہوں۔ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایمان تو اس کا ہوگا جس کا رابطہ مسجد کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگو اگر 24 گھنٹے کے اندر ہمیشہ مسجد کے ساتھ جاتا ہو، پھر مسجد سے باہر نکلتا ہو، نماز کا وقت میں نماز پڑھتا ہو، تم ان کے لیے گواہی دے دو کہ یہ ایمان والا جا رہا ہے۔ اور آج کا دور الگ ہو گیا، چائے کی دکان پہ بیٹھا نماز نہیں پڑھتا، نمازی مسجد سے نکل رہا ہے، جی اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ نماز پڑھنا اس کے لیے بیکار ہے۔ نہیں میرے بھائیو، اس کا اعمال اس کے ساتھ ہے، اس کا اعمال اس کے ساتھ ہے۔ آپ کسی کو برا بھلا کہنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو ٹٹول لو، اپنے آپ کو دیکھو کہ ہم کتنا اچھا ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو ہماری اور آپ کی زندگی میں نماز کو اس طریقہ سے لانا پڑے گا کہ نماز کے بغیر ہمارا جینا، ہمارا چلنا، ہمارا کھانا، ہمارا سونا، ہمارا کاروبار، ہمارا کپڑا، ہمارا لباس، ہمارا فیملی، ہمارا پورا دنیا داری، ہمارا نماز اگر نہیں ہوگا سب بیکار ہے۔ نماز کے ساتھ ہوگا، اللہ کی قسم آپ نماز پڑھو گے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرا بندہ اے میرے رسول اپنے امت کو، میرے بندہ کو اعلان کر دو کہ اس سے ہم روزی کموانا نہیں چاہتے ہیں، اس کا روزی چھیننا نہیں چاہتے ہیں، اس کا عزت چھیننا نہیں چاہتے ہیں۔ اگر اس کو عزت بڑھانا ہو، روزی میں ترقی لینا ہو، کاروبار میں ترقی لینا ہو، دنیا داری میں ترقی لینا ہو، میری عبادت میں ترقی لینا ہو، تو وہ متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، دیندار بن جائے، اس کا کاروبار بھی دیندار ہو جائے گا، اس کا دنیا داری بھی دینداری میں شمار ہو جائے گا۔ اگر وہ نمازی بن جائے، دنیا کے اندر اللہ عزت بخشے گا۔ موت کے بعد آدمی چار پہیا پر اٹھائے گا تو آدمی اپنے دل کے اندر یہ سوچے گا اللہ کی قسم کہ یہ بڑا نمازی تھا، بڑا متقی تھا، آج دنیا چھوڑ کر جا رہا ہے، اے اللہ اس کو بخش دے۔ ایک بے نمازی کا کھٹیا اٹھاتا ہے، اس کا لاش اٹھاتا ہے، اس کا میت اٹھاتا ہے، آدمی دل کے زبان سے نہ کہے، دل کے اندر یہ کہے گا آدمی بے نمازی تھا، آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا، آدمی تاش کے بھٹیوں میں بیٹھتا تھا، آدمی ناانصافی کرتا تھا، آدمی غیبت کرتا تھا، آدمی چغلی کرتا تھا، آدمی بے حیائی میں زندگی گزارتا تھا، آدمی بڑا بدتر تھا۔ زبان اگر نہیں بولے گا، اللہ کی قسم دل بولے گا۔ دل بولنا انسان کے موت کے بعد، انسان اگر دنیا کے اندر یہ اس کا کیا ہے بات کرے، اس کا بات نہ کیا ہے سمالوچنا کرے، اگر اس کی بات کرے تو سمجھ لو اچھا بات کرے، جنت کا علامت ہے۔ موت کے بعد دنیا کے اندر جانے کے بعد اگر اس کا برائی بیان کرے، اللہ کی قسم اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہنمی کا علامت ہے۔ اس لیے میرے بھائیو آپ اچھا بن جاؤ، پاک بن جاؤ۔ آپ کی زندگی میں اللہ جتنے نعمتیں دے رکھا ہے، تمام نعمتوں کا اللہ کے سامنے شکریہ ادا کرو۔ ہمارا اولاد ہمارا نعمت ہے، ہماری بیٹی ہماری نعمت ہے، اچھی بیوی مل جانا ہماری نعمت ہے، اچھا بھائی مل جانا اللہ کا نعمت ہے، یہ ساری نعمت ہے۔ اللہ کے علاوہ آپ کو کوئی ایسا چیز نہیں ہے جس سے اللہ کے نعمت کا آپ دور ہو۔ اگر دوری پر رہنا چاہتے ہو، اللہ
اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، ان تمام نعمتوں کا ناشکریہ ادا کرو گے، اللہ فرماتا ہے ان عذابی لشدید، بے شک میں ایسی عذاب کے اندر مبتلا کر دوں گا، تمہارا سوچنے میں دوری ہوگا، تمہارا عقل کام نہیں کرے گا، تمہارا دماغ کام نہیں کرے گا، تمہارا برین کام نہیں کرے گا، ایسا عذاب کے اندر میں تمہیں مبتلا کر دوں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے، زیادہ قیامت کو زیادہ باقی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اب علماء فرماتے ہیں، تفسیر میں آتا ہے، علماء فرماتے ہیں قیامت کو زیادہ نہیں ہے، کسی بڑے سے بڑے علماء تحقیق کر کے فرماتے ہیں کہ 50 سال، کسی علماء کا اشارہ ہے 40 سال، اسی کے اندر اللہ قیامت برپا کر دے گا۔ اور اس کے اندر قیامت کے جتنی نشانیاں ہیں، ان میں سے اکثریت نشانیاں 10 نشانیوں میں 8 نشانیاں مکمل ہو گیا، 2 نشانیاں ہیں، اور 2 نشانیوں میں سے اگر بس اس کے اندر گھپلا آ رہا ہے، یہ 2 اٹھ جائے گا، اللہ اٹھائے گا، پھر اللہ قیامت برپا کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اگر 40 سال میری عمر ہو جائے، باقی کا جو زندگی ہے، اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، نمازوں میں کھڑا ہو جائیں، وقت کا نماز کو ہم ضائع نہ کریں۔ کرم سے انشاءاللہ پڑھیں گے نا، ہاتھ اٹھا کر بولو کہ انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہم کو